محترم پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ناظرین اور سامعین اور سننے والے سارے میرے مسلمان بھائی بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کا وذاتی بیان، جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ایک دو دن پہلے جو بیان کیا تھا، اور اس کی جو ہے نا غلط یعنی معنی لے کر، غلط مقصد لے کر لوگوں نے اس کو وائرل کر دیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توہین رسالت کی اور توہین قرآن اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کی۔ یعنی مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کر لیے، اس پر جو ہے نا یہ جو ہے نا وائرل ہو گئی یہ بات۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے نا اس کا وضاحتی بیان دے دیا کہ میں نے جو بیان کیا ہے، اصل سے بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب، میں وہ ویڈیو عن قریب آپ کو دکھانے والا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جو مقصد تھا اور جو میرا وہ عنوان اور ٹاپک اور موضوع تھا، وہ تھا عظمت قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، جس پر ناظرین کرام کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کیا مقصد تھا، کہ جس پر وہ گرامر کی غلطی بتا رہے تھے یا سمجھا رہے تھے، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے قرآن کا معجزہ بھی بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی بیان کیا ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھ میں غلطی آئی جس پر لوگوں کو بہت غصہ لگا اور جو ہے نا کیا کیا باتیں ہوئی اس میں وائرل۔ تو جو ویڈیو اس کے اندر میرے جتنے بھی بھائی ہیں، دیکھیں میں نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس علماء کے بارے میں نے کسی کے کبھی بھی خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں تو ہر عالم کی، ہر مفتی کی، دیکھیں ناظرین کرام جتنے بھی علماء ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا میں نے جتنی بھی ویڈیو دی ہیں کسی کے میں نے خلاف نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر غلطی کر لے، چاہے وہ عالم ہے چاہے ایک ان پڑھ آدمی ہے، تو پھر بھی ہمارے اوپر ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کے حق میں ہم بات کریں، محبت کریں اور محبت کے ساتھ ہم دعوت دیں، جو حق بات ہے وہ ہم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ حق بات کا بیان کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، باقی کسی پر تنقید کرنا یا کسی کے ذات اور شخصیت کی خلاف بات کرنا یا کسی کا دل دکھانا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم پر جو ہے کیا ہے، فرض ہے حق بیان کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو وضاحتی بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میرا یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں قرآن کی گستاخی کرتا ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ ایک آدمی اگر قرآن کی عظمت کے لیے آیا ہے، قرآن کو بیان کرنے کے لیے، وہ قرآن کی کیسی جو نا گستاخی کرے گا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن چلانے والا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا ایسی گستاخی کرے گا؟ بہرحال جو مخالفین ہوتے ہیں وہ تو ضرور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی جو وضاحتی بیان ہے، اور اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے عوام سے معافی بھی مانگ لی۔ معافی اس بات کی مانگی ہے اگر کسی آدمی کو سمجھ نہیں آئی یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے معذرت لی ہے، جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر طارق مسعود صاحب نے جو ہے نا یہ رجوع کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی بھی مانگ لی، رجوع بھی کر لیا، اگر کوئی غلطی ہے تو اس پر جو ہے نا اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پھر بھی کوئی بات کرے۔ تو بات یہ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا وضاحتی بیان سن لیا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہے اور کسی آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی بہتر بات ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطاوار ہیں اور بہترین کون ہیں؟ التوابون، توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے۔ کوئی آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو مثالیں کیا ہے، محسن لوگ وہ ہیں جو رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے رجوع کر لیا تو اس کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی بات کرے، وہ علیحدہ ایک چیز ہے، یعنی کیا ہے، شخصیت اور اپنی مخالفت وہ تو ہو تو پھر تو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے ہم بچیں، ٹھیک ہے، شخصیت کے اندر شریعت کو ہم نہ ملائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل دین اسلام ہے، جس کو ہم نے قبول کیا، جس پر ہم راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، جس کا نام اسلام ہے، اللہ رب العالمین ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ
اس دین پر قربان فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو چلائے۔ اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس ویڈیو میں اور اس بیان میں، وضاحتی بیان میں یہ فرما دیا ہے کہ میرا ہرگز یہ یعنی نظریہ نہیں ہے، نہ میرا یہ مقصد ہے، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، اور اس لیے میں آیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہم صاحب جتنے بھی ہیں مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو دین ہے وہ ہمارا اسلام ہے، اور وہ مکمل ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ اور ہمارا نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس پر ہم راضی ہیں۔ اور رب ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اگر کسی عالم سے، کسی مفتی سے، یا کسی بھائی سے، یا کوئی عام آدمی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ غلطی کر کے پھر رجوع کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم فتنے فساد سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔